عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Because it's very important that in Pakistan we realize that it is no longer an option. Education is not an option. It is a necessity for the future of Pakistan. And unless and until the country decides that education is the #1 priority for the country, ahead of all infrastructure programs like roads and bridges, the most important thing is human development. And Pakistan is in a situation where 60% of the country is around 20 or below 20. We have the youngest population in the world. And unless and until we realize that for the future of this country, we have to educate our children. This is no longer an option where you look at the budget and you think, okay, first everything else comes in and then allocate a little bit to education. This is a situation where the whole country must gear itself for educating itself and the children. So, because it's going on television, so I'll speak in Urdu. خواتین حضرات, میں سب سے پہلے پھر سے میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں پختونخوا کی حکومت کی وہ کم ہے. انہوں نے جس طرح پیسہ بھی لگایا, بجٹ بھی سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر لگایا, اور تعلیم کے بجٹ کے علاوہ جو اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے ٹیچرز کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا. یعنی 40,000 ٹیچر جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ NTS سسٹم پہ کیے ہیں. وہ ایسے نہیں کیے کہ اچھا جی اس MPA کے اتنا کوٹا اور اس MPA کا اتنا کوٹا ہے. ان لوگوں کو استاد بنایا گیا جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا تھا, اور جو بھی یہ پھنسے ہوئے ہیں پولیٹیکل بھرتیوں سے, جو ٹیچرز کو پولیٹیکلی بھرتی کیا گیا, ابھی تک ان کو پختونخوا کی اسکولوں کو یہ مسئلہ ہے. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ اپنے ٹیچرز کو سفارشوں کے اوپر بھرتی کرے, یعنی اپنے بچوں کی فیوچر کی پرواہ نہ کرے. میں جب MNA بنا میاں والی میں 2002 میں, تو میرا جو ٹی بوائے تھا وہ میرے پر درخواست لے کے آ گیا, کہتا جی میں نے ٹیچر مجھے بھرتی کروا دیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوالیفائڈ ہو؟ کہتے نہیں جی آپ کا کوٹا ہے ٹیچر کا. ایک ٹی بوائے, اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں, وہ کہتا جی آپ کا کوٹا ہے, آپ مجھے ٹیچر بھرتی کروا سکتے. یعنی ٹیچروں یعنی امپلائمنٹ ایجنسی بنی ہوئی ہے لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے. اور لوگوں کو, میں پولیٹیشین ہوں, میرے حلقے میں نے اگر نوکریاں دینی ہو تو میں ٹیچرز کی بھرتی کروا دوں. وہ ٹیچرز پھر آپ نے دیکھا کیا, وہ ایبسنٹی ٹیچرز, کوئی جا کے دبئی میں کام کر رہا ہے, ابھی جب انہوں نے چیک کیا تو کہیں کس ملک کے حصے میں کام کر رہا ہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ جو ہم نے ظلم کیا اپنے ملک سے, اپنے بچوں سے ظلم کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اوپینین میکرز ہیں ان کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور جن کے لیے وہ ٹیچر ہائر کر رہے ہیں فکر ہی نہیں ہے, وہ بیچارے عام عوام کے بچے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا گیا کہ ہم نے تعلیم کو جان کے نیگلیکٹ کیا. ہم نے 3 حصوں میں تعلیم بانٹ دی, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے. کون سے دنیا کے ملک کے اندر ایک ہی ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں, 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں, اور 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم میں. یہ 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم, ان کے لیے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر دینی مدرسے. تینوں کے سلیبس مختلف ہیں. میں انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا. میں اب ذرا آپ کو بتاؤں کہ انگلش میڈیم سسٹم ہونا چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے. انگلش میڈیم کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں, اپنے معاشرے سے دور کر دیں. مجھے یاد ہے گرمی کے دن, جون کی گرمی پڑ رہی, پسینہ ہم ہوئے, اور وہاں سے میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں, ویری نائس سنی ڈے ویٹنگ فار دا سمرز. وہ انگلینڈ کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ وہاں ان کی گرمیوں میں وہ بڑا اچھا وہ گرمیوں کے انتظار کر رہے ہیں. ہم پاگل ہوئے ہیں گرمی سے. ماں کہہ رہی ہے جی ہیٹ سٹروک نہ ہو جائے, باہر نہ چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں نائس سنی ڈے.
یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. جو آپ کی تعلیم وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے. وہ لوگوں کو اس معاشرے کے مطابق اوپر لانا چاہیے. مثالیں معاشرے کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا جو انگلش میڈیم سسٹم ہے, انگریزی کو استعمال کرنا چاہیے ہائر ایجوکیشن کے لیے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں, ہم اور بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. انگریزی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں, اپنے کلچر سے دور کر دیں. جن معاشروں نے ترقی کی, ہماری طرح ان کی بھی کلونیل سسٹم تھا ایجوکیشن کا. سنگاپور کے اندر لی کون یو نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم تھا, اس نے ریئلائز کیا کہ چائنیز میڈیم اور تھا, انگلش میڈیم اور تھا. انگلش میڈیم اور چائنیز میڈیم کا کلچر ہی اور تھا, اور وہ اپنے کلچر سے دور کرتے تھے. اس نے ریئلائز کیا, لوگوں کو بٹھایا, بہترین برینز کو بٹھایا. انہوں نے اپنی پوری سلیبس کی کمیٹی ایسے لوگوں کی بٹھائی جنہوں نے ڈیولپ کیا اور سنتھسائز کر دیا دونوں کو. جو ہمارا چیلنج ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ 3 ڈفرنٹ سسٹمز جو چل رہے ہیں, ان کو ہم ایک قریب لے کے آئیں, ایک قوم پیدا کریں, لوگوں کے اندر ایک اپنی قوم بنائیں, ایک کامن چیز ہو, کورس سلیبس ایک ہو سب کے لیے. ہم نے کوشش کی دینی مدرسے سے کوشش کی کہ ان کے ٹیچرز کو ٹرین کریں تاکہ دینی مدرسے کے بچے بھی مین سٹریم میں آ سکیں. سارے ملک میں شور مچ گیا کہ جی انہوں نے پیسے ایک دینی مدرسے پہ لگا دیے ہیں. یہ نہیں ان کو پتا کہ دینی مدرسے کے ٹیچرز کو ٹرین کر رہے تھے, اور کوشش یہ تھی, ابھی پتہ نہیں کہاں تک وہ پہنچے ہیں, تاکہ وہ اپنے دینی مدرسے کے بچوں کو مین سٹریم میں لے کے آئیں, تاکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ بنے. وہ المعاشرے سے علیحدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پہلے تو تعلیم کو پرائرٹی بنائیں. یہ جو سسٹم ہے کہ جناب ٹیچرز آپ بھرتی کر رہے ہیں نوکریاں دینے کے لیے, کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے فیوچر جنریشنز کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے. دوسری چیز ہے, تیسرا, پیسہ لگائیں تعلیم پہ. جو بھی پیسہ سارا کانشیس یہ ہونا چاہیے کہ جدھر سے بھی ہم پیسہ بچائیں وہ تعلیم کے اوپر لے کے آئیں. انشاءاللہ ہماری حکومت جب آئے گی سینٹر میں بھی, تو جو بھی ہم کرپشن کا پیسہ پکڑیں گے وہ سیدھا تعلیم کے اندر جائے گا. اور یہ یعنی ایک ملک کو صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ ہماری اب زندگی موت کی جنگ ہے تعلیم. یہ کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ ہم نے ان کے بچوں کی زندگیاں ختم کر دی, اور پھر ہم اپنی ہم گرل چائلڈ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو تعلیم نہ دیں. سب سے زیادہ الٹریسی ہے پاکستان میں ہماری خواتین کے اندر, کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. اور اس لیے بھی میں مبارک دینا چاہتا ہوں عاطف خان آپ کو کہ 70% جو نئے اسکول بن رہے ہیں بچیوں کے لیے ہیں. ہر 3 کالجز جو بنتے ہیں ان میں سے ہر 3 نئے کالجز, ان میں سے 2 لڑکیوں کے لیے کالجز بنا رہے ہیں. ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ہماری فیوچر ہے. میں اپنا آپ کو بتا دوں, میری ماں اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو میں نے بھی ان پڑھ ہونا تھا, کیونکہ مجھے تو کرکٹ کا شوق تھا, تو میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ میری پڑھی لکھی ماں تھی جو مجھے پڑھا گئی. اور یہ سب سے بڑا, اگر کوئی بھی آپ کے اوپر جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم ماں جب دے سکتی ہے سب سے زیادہ. اور ماں کا رول, پڑھی لکھی ماں کا رول سب سے اہم ہے معاشرے میں. تو ویسے بھی جو بھی اب ہم عورتوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ عورتوں کو پڑھا دیں وہ اپنے خود رائٹس لے سکتی ہیں. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ نے, میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ فیمیل ایجوکیشن, گرل چائلڈ کی جو ایجوکیشن کے اوپر آپ نے زور دیا ہے, یہ میں عاطف آپ کو مبارک دیتا ہوں. اور میرا جو فائنل پوائنٹ وہ یہ, میرا فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جو ہم اپنے اس ملک کے اندر یہ جو طبقاتی تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں, اس کا اتنا بڑا ظلم ہے. ایک تو ناانصافی ہے, بچوں کو موقع ہی نہیں ملتا, آپ ان کو اپرچونٹی نہیں دے رہے کہ اپنا پوٹینشیل پورا کرنے. ایک تو ویسی ناانصافی ہے. یہ جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے, اس کا دوسرا ظلم یہ ہے
کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے اوپر جا ہی نہیں سکتے. آپ نے ان کے اوپر ایک سیلنگ دے دیا کہ وہ ایک لیول سے اوپر نہیں جا سکتے. اور زیادہ تر جو ایجوکیشن بیچارے بے روزگار ہیں, اتنے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعلیم اچھی نہیں مل رہی اور یا تعلیم مل ہی نہیں رہی. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, میاں والی میں نمل کالج بنایا. نمل کالج میں 90% اسکالرشپ ہے اور نمل کالج میں ڈگریز بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ہیں, یعنی وہ افیلیٹڈ ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی سے, ڈگریز باہر کی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں 5% فرسٹ ڈویژنز آتی ہیں. نمل یونیورسٹی میں جدھر بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں اور وہیں سے ملتی ہیں, 90% بچے اسکالرشپ پہ ہیں. 75% بچے اردو میڈیم اسکولوں سے ہیں, ان کو ہمیں پہلے فاؤنڈیشن کورس کرانا پڑتا ہے, انگریزی پڑھانی پڑتی ہے, پھر وہ کورس شروع کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ غریب گھرانوں کے بچے, زیادہ تر غریب گھرانوں کے بچے, غریب گھرانوں کے بچے پہلے ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں, پھر وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لیتے ہیں. 35% بچوں کی فرسٹ ڈویژ آتی ہیں وہاں بریڈفورڈ یونیورسٹیز کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہنگر اور ڈرائیو ہے نچلے طبقے کے لوگوں میں, جو اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں, ان کے اندر جو ڈرائیو ہے, اگر آپ ان کو تعلیم دے دیں تو اتنے بڑا ملک کا جو ٹیلنٹ بیٹھا ہے وہ سامنے آ جائے گا, ملک کو بھی فائدہ پہنچائے گا, وہ اپنے گھرانوں کو بھی لفٹ کر لیں گے, ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور میں پھر سے پرویز خٹک آپ کو اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. ہم نے ایک زمونگ کور, ایک ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کا سینٹر بنایا پختونخوا میں, پشاور میں. زبردست انہوں نے بلڈنگ دیا, اس کے اوپر خزانہ شوگر مل کی زبردست بلڈنگ ہے. میری یہ کنٹینشن ہے, میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں, یہ اسٹریٹ چلڈرن ہے, ان کو سڑکوں سے اٹھایا ہوا ہے, ان کو ہم اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو بچوں جو ان میں پوٹینشل ہے, یہ اسٹریٹ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں, اچھی ان کو سپورٹنگ فیسلٹیز دے رہے ہیں, ہم ان کو پوری وہ تعلیم دے رہے ہیں جو کہ اس معاشرے میں اچھی پیسے مہنگے انگلش میڈیم اسکولوں میں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ وہ بچے آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کو, جب ان میں اتنا پوٹینشل ہے, ابھی نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے, کیونکہ ان کے اندر ڈرائیو ہے, ان کے اندر ابھی نظر آ رہا ہے, ان کے اندر بہت اتنے تیز بچے ہیں اسٹریٹ چلڈرن. یہ ہے ہمارا چیلنج. ہم نے یہ نہیں کہ ہم اوپر جو ٹاپ آف دا لائن انگلش میڈیم اسکول جو تھوڑا سا 8 لاکھ بچے ہیں جن میں سے 4 لاکھ اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, ہمارا چیلنج یہ ہے کہ نیچے سے ہم نے بچوں کو اوپر اٹھا کے لے کے آنا ہے. یہ ہے ایجوکیشن کا چیلنج, یہ پاکستان کا چیلنج ہے کہ کیسے ہم نے وہ بچے جو نچلے گھرانوں کے ہیں ان کو ہم نے پہلے اسکولوں میں کیسے لے کے آنا ہے اور پھر ایجوکیشن سسٹم کیسے ایسا بنانا ہے کہ ان کو بھی موقع ملے کہ وہ معاشرے میں اوپر سے اوپر آ سکے. یہ ہے پاکستان کا چیلنج. اس کے اوپر سارے ملک, اس کے ہماری ساری بہترین برینز کو کام کرنا چاہیے سلیبس ڈیولپ کرنے میں, جو سنتھسائز کریے 3 ڈفرنٹ سٹرینز, ان کو ایک طرف لے کے ہے. میں کوالیفائڈ نہیں ہوں, ہم پولیٹیشنز کوالیفائڈ نہیں, ہم کمٹمنٹ دے سکتے ہیں, لیکن بیسٹ ایکیڈیمک برینز کو سلیبس بنانا چاہیے, وہ مین کورس سلیبس ہونا چاہیے سارے پاکستان کے اندر, اور ہم سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میکسیمم ریسورسز اپنے تعلیم میں لے کے آنی ہے, تاکہ تعلیم کبھی بھی کوئی معاشرہ تعلیم کے بغیر اوپر نہیں آیا. جو مرضی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں, اگر آپ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا. اور معاشرے کے دوسری چائنا کا جو اگزامپل یہ ہے کہ جب آپ غربت کم کرتے ہیں, جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, وہی معاشرہ اوپر جاتا ہے. چائنا کی گریٹنس یہ ہے جو اتنی تیزی سے گیا ہے, دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک اتنی تیزی سے اوپر نہیں گیا. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے 50 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے ہیں, جس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن کے اوپر پورا زور لگایا. جب آپ تعلیم دیتے ہیں, لوگوں کو غربت سے نکالتے ہیں, تعلیم جس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, وہ پھر معاشرہ اکنامکلی بھی آگے چلا جاتا ہے, ہر طرح آگے چلا جاتا ہے. ہمارا یہی چیلنج ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گیپ ہے, چھوٹا سا امیر طبقہ باقی نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ہم تعلیم نہیں دیتے, ایجوکیشن اپارٹائڈ ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے, اور انشاءاللہ پختونخوا کی حکومت
ایک مثال بنے گی سارے پاکستان کے لیے. ہم اپنے سے پورا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے. تھینک یو. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ملک میں 3 تعلیمی نظاموں نے تعلیم کو تباہ کر دیا. آپ کو بتائیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے انگلش میڈیم نظام صرف اعلیٰ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے. نچلی جماعتوں کی تعلیم کو آسان اور قومی ضرورتوں کے مطابق بنایا جائے. فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر اور تفصیل جاننے کے لیے نیوز 1 کے ساتھ رہیے. گھر جیسی روایتی لذت کے ساتھ